اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو کریب محمد بن علا، قاسم بن زکریہ بن دینار، عبد بن حمید، خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، عمارہ بن خزیہ انصاری، نعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، پس انہوں نے اپنا چہرہ دھویا تو اس کو پورا دھویا، پھر انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ دھویا یہاں تک کہ بازو کا ایک حصہ دھو ڈالا، پھر بایاں ہاتھ بھی بازو تک دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر دایاں پاؤں پنڈلی تک دھویا، پھر بایاں پاؤں پنڈلی تک دھویا، پھر فرمایا میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پورا اور کامل وضو کرنے کی وجہ سے تم لوگ قیامت کے دن روشن پیشانی اور ہاتھ پاؤں والے ہو کر اٹھو گے، پس تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے تو وہ اپنی پیشانی اور ہاتھ پاؤں کی نورانیت کو لمبا اور زیادہ کرے۔ ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، عمرو بن حارث، سعید بن ابی ہلال، نعیم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے چہرہ اور ہاتھوں کو دھویا یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ اپنے کندھوں کو بھی دھو ڈالیں گے، پھر انہوں نے اپنے پاؤں کو دھویا یہاں تک کہ پنڈلیوں تک پہنچ گئے، پھر کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن چمکدار چہرے اور روشن ہاتھ پاؤں والے ہو کر آئیں گے، وضو کے اثر کی وجہ سے، لہٰذا تم میں سے جو اس چمک اور روشنی کو لمبا کر سکتا ہو تو اس کو زیادہ لمبا کرے۔ سوید بن سعید، ابن ابی عمر، مروان ابن ابی عمر، ابو مالک اشجعی، سعد بن طارق، ابو حازم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض مقام عدن سے لے کر ایلا تک کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگا، اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد ملے دودھ سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہوگی، اور میں اس حوض سے دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح روکوں گا جس طرح کوئی آدمی اپنے حوض سے دوسرے کے اونٹوں کو پانی پینے سے روکتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس دن ہمیں پہچان لیں گے؟ فرمایا، ہاں، تمہارے لیے ایسا نشان ہوگا جو باقی امتوں میں سے کسی کے لیے نہ ہوگا، تم میرے سامنے آؤ گے اس حال میں کہ وضو کے اثر کی وجہ سے تمہارے چہرے، ہاتھ اور پاؤں روشن اور چمکدار ہوں گے۔ ابو کریب واصل بن عبد العالی، واصل ابن فضیل، ابو مالک اشجعی، ابو حازم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ میرے پاس حوض پر آئیں گے، اور میں اس سے لوگوں کو اس طرح دور کروں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو دور کرتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ فرمایا، ہاں، تمہارے لیے ایک ایسی علامت و نشانی ہوگی جو تمہارے علاوہ کسی کے لیے نہ ہوگی، تم جس وقت میرے پاس آؤ گے تو وضو کے آثار کی وجہ سے تمہارے چہرے، ہاتھ اور پاؤں چمکدار اور روشن ہوں گے، اور تم میں سے ایک جماعت کو میرے پاس آنے سے روکا جائے گا، وہ میرے تک نہ پہنچ سکیں گے، تو میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ میری امت میں سے ہیں،
ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں بدعات نکالی تھی۔ عثمان بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، سعد بن طارق، ربیع بن خراش، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا حوض مقام ایدن سے لے کر اللہ کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہوگا، اور میں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس حوض سے لوگوں کو اس طرح دور کروں گا جس طرح کوئی آدمی اجنبی اونٹوں کو اپنے حوض سے دور کرتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ فرمایا، ہاں، تم میرے پاس چمکدار روشن چہرے اور ہاتھ پاؤں والے ہو کر آؤ گے، وضو کے اثار کی وجہ سے، اور یہ علامت تمہارے علاوہ کسی میں نہ ہوگی۔